پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پاکستان خطے میں روابط اور معاشی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس نے بات چیت کا اہم موقع فراہم کیا۔ کانفرنس دو طرفہ اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ عالمی سطح پر ٹرانسپورٹ اور روابط کے نظام میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہمارا خطہ موجودہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تک روابط کا محور رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی لکی مروت میں کارروائی، 8 خوارج ہلاک، 5 زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی عسکری مہارت سے کی گئی کارروائی میں خوارج کو فرار ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی کے خدشات کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آخری خارجی کے خاتمے اور امن و امان کی بحالی تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی سے ملاقات پر ملک کا نقصان نہیں ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نون لیگ سے محبت نہیں، مجبوری کا رشتہ ہے۔ سسٹم ڈی ریل ہو جائے تو دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کے کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن بورڈ کا اجلاس۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی خصوصی شرکت۔ محکمہ اطلاعات کے 4 فلمی منصوبے مکمل۔ منصوبوں کو حتمی شکل دے کر جلد عوام کے سامنے کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ اطلاعات کے تحت تیار کی جانے والی نئے دستاویزی اور فیچر فلموں کے آئندہ مراحل، ان کی مارکیٹنگ، نمائش اور عوامی رسائی سے متعلق امور پر بھی غور۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ محکمہ اطلاعات کے یہ منصوبے صوبے کے مثبت تشخص کو نمایاں کریں گے۔ 26 نومبر احتجاج کا کیس، اے ٹی سی عدالت کا علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم، بینک اکاؤنٹ بھی منجمد کرنے کے احکامات جاری۔ علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت۔ علیمہ خان ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود عدالت پیش نہ ہوئی۔ عدالت نے ناظرہ اور امیگریشن پاسپورٹ کو ہدایات جاری کر دی۔ عدالت کا علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کی بھی جائیداد ضبط کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا کہ ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں لیکن عدالت پیش نہیں ہوتی۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نیب آفس پر حملے کا مقدمہ درج۔ پروسیکیوشن کی مقدمہ خارج کرنے کی استدعا منظور۔ مقدمے میں مریم نواز، رانا ثناءاللہ سمیت دیگر افراد نامزد تھے۔ عدالت نے پولیس کی اخراج رپورٹ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے رپورٹ منظور کر لی۔ رپورٹ کے مطابق مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف 2020 میں تھانہ چونگ میں مقدمہ درج کیا تھا۔ اور کراچی سے پولیس حراست میں تشدد سے 16 سالہ عرفان جاں بحق۔ نوجوان کا تعلق بہاولپور سے تھا۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ پولیس نے عائشہ منزل سے شک کی بنیاد پر حراست میں لیا۔ SIU اہلکاروں کے تشدد سے ہلاکت ہوئی۔ پولیس نے لاش سول ہسپتال پہنچائی۔ میڈیکل لیگل آفیسر کا پوسٹ مارٹم سے انکار۔ واقعے پر 3 ASI سمیت 7 اہلکار معطل۔ پاکستان اور قطر کا دو طرفہ اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا توانائی، زراعت، IT، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے مواقع پر زور۔ قطری سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت شراکت کی دعوت۔ شیخ فیصل کا اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے قطر کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنما کا مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس کو تعاون کے فروغ میں اہم سنگ میل قرار دینے پر اتفاق۔ مصر برادر اسلامی ملک ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں دونوں ممالک کا تعاون خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مصر کا سرکاری دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مصری وزیر دفاع اور چیف آف سٹاف سے ملاقات۔ وزارت دفاع پہنچنے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش۔
باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل نے یادگار اور سابق صدر محمد انور السادات کی قبر پر پھول رکھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگیاں بڑھنے لگی۔ مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوشش کی تو اسرائیل امریکہ کی تمام حمایت کھو دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو خبردار کر دیا۔ ٹرمپ نے اس اقدام کو عرب دنیا سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا اور اگر ہوا تو اسرائیل اکیلا رہ جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی کنیسٹ کے ابتدائی ووٹ کو انتہائی احمقانہ سیاسی سٹنٹ اور امریکی قیادت کی توہین قرار دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں غزہ مغربی کنارے پر قبضے کا بل پاکستان، سعودیہ عرب اور OIC اور عرب لیگ سمیت 17 ممالک کی مشترکہ مذمت۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 1967 سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی آبادی کی ساخت، کردار اور قانونی حیثیت تبدیل کرنے کے اسرائیلی اقدامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مشرقی بیت المقدس کا اسرائیلی میں انضمام سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق غیر قانونی ہے۔ اسرائیل یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات جاری رکھنے سے باز آئے۔ بلاول بھٹو سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ رکن قومی اسمبلی سید ابرار شاہ کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ پیپلز پارٹی مہراب پور کے صدر سید عاقل شاہ اور سید مصطفیٰ شاہ بھی موجود۔ علاقے میں عوامی مسائل کے حل سے متعلق بریفنگ۔ بلاول بھٹو سے اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کی بھی ملاقات۔ ایوان کی کارروائی اور قانون سازی کے عمل سے متعلق بات چیت ہوئی۔ پاکستان اب اقتصادی استحکام کے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پرعزم کا نجکاری عمل میں ملکی بزنس گروپس کی شمولیت خوش آئند ہے۔ وزیر خزانہ سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر تبادلہ خیال۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور مالی نظام میں پیش رفت کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے نیدرلینڈز کے نئے سفیر رابرٹ جان کی ملاقات۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا آج ہونے والا اجلاس مؤخر۔ اجلاس کل شام 7 بجے ایوان صدر میں صدر زرداری کی زیر صدارت ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی شرکت بتائی جا رہی ہے۔ صدر چوہدری یاسین کی سربراہی میں آزاد کشمیر کی قیادت شریک ہوئی۔ فریال تالپور، چوہدری ریاض اور دیگر رہنماؤں کی بھی شرکت متوقع۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد حکومت کے ساتھ تعلقات اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر اہم فیصلہ متوقع۔ 500 سال بعد کسی برطانوی بادشاہ کی پاپ سے ملاقات۔ برطانوی بادشاہ چارلز اور ملکہ نے پاپ لیو سے ملاقات کی۔ شاہی جوڑا سرکاری دورے پر ویٹیکن آیا اور پاپ لیو سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بادشاہ چارلز اور ملکہ نے ویٹیکن میں منعقد دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کی۔ کیتھولک چرچ اور چرچ آف انگلینڈ کی ایک ساتھ دعائیہ تقریب تاریخ کا حصہ ہے۔ 500 برس قبل انگلینڈ کے بادشاہ ہنری ہشتم نے روم سے تعلق توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ برطانیہ کے بادشاہ نے دعائیہ تقریب میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد پولیو کا دن منانے کا مقصد عوام میں پولیو کے خلاف آگاہی، موذی مرض کے مکمل خاتمے کے عزم کو دہرانا ہے۔ پولیو ایک خطرناک وائرس جو بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر سکتا ہے۔ پولیو ویکسین کے ذریعے اس بیماری سے مکمل طور پر بچاؤ ممکن ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں رواں سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 30 ہو گئی۔